وخاتم النبیین یا بالقاسم محمد. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ بالذات منی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم آپ کے سامنے لائے ہیں چند نکات جناب زہرا کی شان میں. ہم آپ کو اس میں بتائیں گے کہ جناب زہرا کون تھیں، ان کی والدیت کون تھے، ان کے والد کون تھے، ان کی اولاد کتنی تھی، اور وہ کہاں پیدا ہوئی اور وہ کب شہادت پائیں. حضرت فاطمہ زہرا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا نام ہے. ان کی کنیت ام عبیہ ہے، ام الحسن ہے، ام الحسین ہے اور ام المحسن ہے. ولادت مبارک 20 جمادی الثانی بعثت کے 5ویں سال ہوئی. مکہ میں ہوئی. شہادت 3 جمادی الثانی کو ہوئی. مدفن نامعلوم ہے. محل سکونت مکہ مدینہ ہے. القاب زہرا، سیدہ، طاہرہ، مرضیہ، مبارکہ ہے. والد ماجد کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور والدہ کا نام ہے خدیجہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. شریک حیات ہیں امام علی علیہ السلام کی، اور ان کی اولاد ہے امام حسن، امام حسین، حضرت زینب، ام کلثوم اور محسن. عمر جو ہے ان کی 18 تا 28 سال ہے. سورہ کوثر، آیت تطہیر، آیت مودت. شیعہ اور اہل سنت راوی تفسیر میں فرماتے ہیں حضرت زہرا کے متعدد فضائل ذکر ہیں. اس قسم کے فضائل آپ کو میں سناتی چلوں، عصمت طاہرہ بیان کرتی چلوں. ایک ہونے کی حیثیت سے عصمت نجاست سے پاک ہیں. شیعہ و اہل سنت دونوں تاریخ سے نقل فرماتے ہیں. تو انسان جناب زہرا کے بارے میں آپ کو ایک میں کلام سناتی چلوں. من اسعد اللہ اللہ خالص عبادت احبت اللہ عز و جل افضل مصلحتا. جو اپنی خالص عبادت کو اللہ کی طرف بھیجے تو اللہ اپنی مصلحت کی طرف نازل کرے گا. یہ آیت حضرت زہرا کے لیے بیان فرمائی گئی. حضرت زہرا سلام اللہ علیہ اپنے والد بزرگوار کی طرح خدا کی عبادت سے شدید لگاؤ رکھتی تھیں. اس بنا پر آپ زندگی کا ایک اہم حصہ نماز اور قرآن خدا کے ساتھ راز و نیاز میں رہا کرتی تھیں. بعض مصادر میں آیا ہے کہ بعض اوقات جناب زہرا قرآن کی تلاوت میں موجود ہوتی تھیں تو آپ کا غیبی سے بہرومند اور ذکر کیا ہوتا تھا. ایک دن سلمان فارسی نے دیکھا حضرت زہرا چکی کے پاس قرآن پاک کی تلاوت میں مصروف تھیں. چکی خود بخود چل رہی تھی. سبحان اللہ، یعنی ان کو غیب سے ان کی امداد کے لیے فرشتے نازل ہوا کرتے. اس طرح جناب زہرا کے بیان کروں ان کی فضیلت میں کہ ان کی جناب زہرا کی تمام فضائل بیان ہیں، لیکن ان میں بتایا گیا ہے کہ جناب زہرا ہر وقت عبادت میں مشغول رہتی تھیں، لیکن ان کو غیب سے امداد ہوتی تھی. میرے پروردگار فرشتوں کو نازل فرماتے کہ جاؤ، فاطمہ عبادت میں مشغول ہے اور تم اس کے گھر کے کام کرو. سبحان اللہ. تو عزیزان گرامی، آج میں نے چند اور مختصر نکات بیان فرمائے ہیں. انشاءاللہ کل جناب زہرا کی مباہلہ اور سخاوت پر میں چند نکات بیان کروں گی. تو عزیزان، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم خواتین کو جناب زہرا کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے.